دیکھیے جی وہ لائر ہیں وہ کیوں نہیں جانتے, اور جیسے ابھی سلیم صاحب نے گفتگو کی, آئی تھنک بہت مناسب انہوں نے باتیں کی, انہوں نے بڑی نیوٹرل بات کی, اور ایک تجزیہ نگار کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک نیوٹرل بات کریں, اور میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے دونوں سائڈ کی جو غلطیاں ہیں اگر ان کا ذکر کیا. میں یہ بھی ایگری کرتی ہوں کہ ہمارے اگر کسی میل ممبر سے کسی بھی وجہ سے کوئی ایسی بات منہ سے نکل بھی جاتی ہے تو بالکل اس کا نوٹس لینا چاہیے, اور نوٹس لیا جاتا ہے. ہمارے جو اسپیکر ہیں وہ اسمبلی کے جو وہ بالکل اسی وقت نوٹس لیتے ہیں, ان الفاظ کو حذف بھی کراتے ہیں, اس کے علاوہ وہ پوری طور پہ اس کے اوپر سختی سے نوٹس بھی لیتے ہیں. آئی تھنک جیسے میں نے پہلے کہا کہ جمہوریت کی ہمیں پریکٹس نہیں ہے. اس وقت بہت سی پارٹیز وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے بہت سے مسائل ہیں, ملک کے بہت سے مسائل ہیں. واقعی جو اس وقت مہنگائی, بجلی, گیس, یہ سب چیزیں پنجاب میں موجود نہیں ہیں. پنجاب کا صوبہ بہت متاثر ہو رہا ہے. یہ سارے مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ہم ان کے لیے قوم کے جواب دہ ہیں, اور ہم فیڈرل گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل حل کریں, اور اس میں ہم سب اکٹھے ہیں. عارفہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ جمہوریت کی پریکٹس کے لیے کیا آئندہ 60 سال مزید چاہیے ہوں گے ہمیں؟ کیا ہم یہ تمام تجربات ان عوام پر کرتے جا رہے ہیں جو کہ بیچارے خود پستے چلے جا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ آپ نے یہ کہا کہ بات منہ سے نکل جاتی ہے, بات تو منہ سے ہی نکلتی ہے, لیکن اس کی بار بار تائید کرنا یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ دیکھیے میری بات سنیے, جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ یہ کیا 60 سال اور چاہیے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جمہوریت تو ہمیشہ کے لیے چاہیے. خدا ہمارے ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ہمیشہ اس میں جمہوریت سلامت رکھے. اسی طرح ہم بیٹھیں, ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو سب کے سامنے لائیں اور ہم ان سے سبق سیکھیں اور ہم انہیں ایک دوسرے کو چیک کریں. یہ تو جمہوریت کی خوبصورتی ہے, اور خدا کرے یہ ہزاروں لاکھوں سال اسی طرح جب تک دنیا قائم ہے ہمارا ملک قائم رہے اور جمہوریت قائم رہے. باقی جہاں تک آپ نے بات کی جنرلی, آپ نے میرا خیال کیا پوچھا آپ نے ذرا جی میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ یہ فرمائیے کہ جو بات آپ کہہ رہی تھی کہ یقینی طور پر غلطی سے یا کسی بھی شخص کے جواب میں جو ہے آپ ایک 2-4 جملے دے دیتے ہیں, لیکن اس کی بار بار تائید کرنا یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ دیکھیے آپ, یہ ہیومن بینگز کی اسمبلی ہے, یہ اینجلز کی اسمبلی نہیں ہے. یا ہیومنز ہیں اور ان سے ایرر از ٹو ہیومن, یہ ایک سیئنگ ہے اور یہ ایسے ہی نہیں ہے, اور پرانی سیئنگ ہے. ہو جاتی ہیں باتیں, ہو جاتی ہیں, دونوں سائڈ سے ہو جاتی ہیں. نہیں جی, ساری دنیا میں, اور ساری دنیا میں پرابلمز ہوتی ہیں. آپ برٹش اسمبلی کو دیکھ لیں, امریکنز کو دیکھ لیں, آپ ان کی کاروائیاں نکال کے دیکھ لیں, کئی بار تلخ کلامی ہو جاتی ہے. ایز لانگ ایز آپ اس کا نوٹس لے لیں اور اس کو آپ چیک کر لیں آئندہ آنے والے دنوں کے لیے, تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اے بگ پرابلم کہ اس کی وجہ سے جمہوریت ہی نہیں رہنی چاہیے. اور عوام جو ہے وہ یہ کریے, عوام کو بالکل اچھی طرح پتہ ہے. آئی ایم گلیڈ کہ عوام دیکھ رہی ہے, آئی ایم گلیڈ کہ ہمارے اوپر یہ چیک اینڈ بیلنسز ہیں, اور یہی جمہوریت ہے. اور یہ جیسے میں نے آپ کو یہ کہا کہ خدا کرے یہ ہمیشہ سلامت رہے, 60 سال نہیں 60 لاکھ سال سلامت رہے. جی سمینہ خاور حیات صاحبہ, آپ کیا کہیں گی اس تمام تر بات پر؟ آپ نے سلیم بخاری کی بھی بات سنی, سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے, اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ کسی طور بھی یہ نہیں نظر آتا اور اس تمام تر واقعے پر افسوس ہی ہوتا ہے. کیا کہیں گی؟ بالکل سلیم بخاری صاحب نے بہت اچھی بات کہی. اگر رانا ثناء اللہ صاحب نہ ایسا ماحول ہاؤس میں کریٹ کرتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. بلکہ میں شرمندہ ہو رہی ہوں کہ گیلری میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے. اگر رانا صاحب کاش اس طرح کی باتیں نہ کرتے, نہ اسٹارٹ لیتے, نہ انیشیٹو لیتے, تو ہمارے ہاؤس کا ڈیکورم خراب ہونا ہی نہیں تھا. اور دوسری بات, ابھی عارفہ صاحبہ نے کچھ دیر قبل کہا کہ کوئی ہمارے مرد حضرات اس طرح کی بات نہیں کہتے, اگر کہہ دیتے ہیں تو واقعی اسپیکر صاحب حذف کرواتے ہیں. آپ سوچیں حذف کون سی باتیں کی جاتی ہیں. عورت کو ٹیشو پیپر کہا جاتا ہے فلور آف دی ہاؤس, اس منتخب نمائندے کو جس کا ایکول رائٹ ہے, جس کو مرد کے برابر عزت دی ہوئی ہے اس مقدس فورم میں. وہاں پہ کس نے کہا؟ شیخ علاؤدین صاحب ہمیں ٹیشو پیپر کہتے ہیں. شیخ علاؤدین صاحب نے کہا کہ خیراتی سیٹوں پہ آئی ہوئی یہ عورتیں ہیں. یہ پروسیڈنگ موجود ہے جی یہ ہاؤس میں. اسپیکر صاحب کی میں شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے دست شفقت ہم اپوزیشن پر رکھتے ہیں اور انہوں نے کاروائی سے حذف کرائی ہیں یہ باتیں. سویٹ ڈش تک خواتین کو کہا جاتا ہے اسمبلی میں. یہ عزت ہے عورتوں کی. یہ وہ لوگ ہیں جو گھر میں بھی اپنی ماں بہن بیٹی کے ساتھ کیا اس طرح کی باتیں کرتے ہوں گے. یہ تو ہم رول ماڈلز ہیں. تو ہم کیسے ہاؤس میں ایک عورت کو کہیں گے کہ وہ ٹیشو پیپر ہے, خیراتی سیٹوں پہ آئی ہوئی ہے, اور اس عورت کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. یہ الفاظ
ہمارے اسپیکر رانا اقبال صاحب نے حذف کروائے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی تو باتیں جمیل فلور آف دی ہاؤس ہوتی ہیں, اور اس کے باوجود ہم عورتیں ہرگز اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتی. ہم مقابلہ کر رہی ہیں ایسے مردوں کا جنہوں نے مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی بنایا ہوا ہے, جنہوں نے یرغمال کیا ہوا ہے, لیکن آفرین ہے 66 سیٹیں جو عورتوں کی ہیں, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں, اور یہی کہوں گی کہ ہمیں ڈٹے رہنا ہے. ہم نے اپنی عوام کے لیے ان کے ایشوز کو لے کر ہم نے فلور آف دی ہاؤس ڈسکس کرتے رہنا ہے, اور ان مردوں سے اس طرح کی 10,000 باتیں سنیں گے, لیکن فیس کریں گے اور ان کا مقابلہ کر کے. میں جس طرح اسمبلی میں فلور آف دی ہاؤس اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی ہوں, جمیل آپ کو کیا پتا ہو کہ کیا باتیں سن کر, یہ جو ٹیشو پیپر, سویٹ ڈش, خیراتی سیٹیں, یہ سب میں نے سنی ہوئی ہیں. اس عورت کے خاندان کو میں جانتا ہوں, یہ لائن پوری جناب اسپیکر نے حذف کرائی ہوئی ہے, وہ اس عورت کا خاندان مجھے کہا گیا ہے. تو مجھے پتہ ہے جمیل میں کس طریقے سے اسمبلی میں جاتی ہوں, میں کس خاندان سے بلونگ کرتی ہوں, اور کیسے ریپریزنٹیٹو بنی ہوں. میں اس معاشرے کی عورت ہوں جہاں پہ میرے گھر میں کسی خاتون رکن کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اس طرح بولڈلی سٹیپ اٹھائے اور بلنٹلی آ کر اسمبلی میں جائے اور بات کرے, لیکن میں نے یہ سٹیپ ان کیا. مجھے تو خوشیاں, اور مجھے تو بلکہ جس کو کہا جاتا ہے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ہمارے ہاؤس کے لوگوں کو. اسی طرح میری طرح کی بہت سی خواتین ہیں جو کنزرویٹو ماحول سے آتی ہیں, جو گھروں سے کنزرویٹو گھروں سے آتی ہیں, مگر ان کو تو وہاں پہ جا کے صرف اور صرف شرمندگی مل رہی ہوتی ہے, مگر پھر بھی ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں. ان مردوں کے سامنے ہم بات کرتی ہیں, اپنے ایشوز کو ریز کرتے ہیں, اپنی عوام کے لیے بات کرتی ہیں, اپنے حق کے لیے بات کرتی ہیں, اور ابھی بھی ہم نے فنڈز کے لیے جو بات کی ہے اس بات پہ ہم قائم رہیں گی. اور اگر میاں صاحب کو میں مشورہ دوں گی کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے فوراً استعفیٰ لیں. ایسے لا منسٹر ہرگز نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ یہ اتنا اچھا ڈیزگنیشن, اتنی عزت والا جو ڈیزگنیشن ہے, رانا صاحب اس کے قابل نہیں ہیں. سمینہ صاحب یہ فرمائیے گا, آپ نے کہا کہ خواتین کی عزت نہیں کی جاتی, ٹیشو پیپر کا نام دیا جاتا ہے, اس کے علاوہ کیپشنز اور انورٹڈ کاماز میں جو آپ نے کہا کہ فلاں عورت کے گھر کو میں جانتا ہوں اور فلاں عورت کو میں جانتا ہوں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اتنے سارے جو قوانین پاس کرائے گئے یا خواتین کے حقوق کے حوالے سے جس طرح سے اسمبلیز میں بحث ہوئی, تو کیا وہ صرف برائے نام ہیں, کاغذ کی زینت بنے ہیں وہ الفاظ, اس کا کوئی امپلیمنٹیشن کہیں نظر نہیں آتا؟ یہ تو اگر میں اپنے زبان سے کہوں گی تو آپ کہیں گے کہ یہ تو آپ بتائیے نا. میرا آپ سے سوال ہے کہ جس حکومت میں پنجاب گورنمنٹ, پاکستان کی گورنمنٹ عورتوں کے حقوق کے لیے فائٹ کر رہی ہے, اور ہم پنجاب میں خواتین کے حقوق کی بات کر رہی ہیں, اور پنجاب اسمبلی کی 66 سیٹوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جمیل ہم بچے نہیں ہیں, عوام سب دیکھ رہی ہے. جو رانا ثناء اللہ صاحب کی زبان ہے تیر ہے, وہ جب تیر کمان سے نکل گیا تو زبان سے ان کی نکلی ہوئی ایک بات ریکارڈ ہو چکی ہے. اب کیسے اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے لیے یہ میری بہن ہے, یہ ماں ہے, یہ بیٹی ہے, جن کو وہ اتنے نازیبا الفاظ کہتے رہے ہیں. اور اس فورم میں ہم بات کرتے ہیں عورتوں کے حقوق کی, ہم بات کرتے ہیں ان کے تشدد کے بلوں کی, ہم بلز لے کر آتے ہیں کہ عورتوں پہ تشدد نہ کیا جائے, عورت پہ ظلم نہ کیا جائے. تو ہمارا ظلم بتائیں, ہم کس کے آگے فریاد کریں, ہم کس کو کہیں؟ سمینہ صاحبہ آپ کی اس بات کا ہم جواب لیتے ہیں عارفہ خالد صاحبہ سے. عارفہ صاحبہ اتنا بتا دیجئے گا, جب اراکین اسمبلی جو ہے اس طرح رو رہی ہیں کہ ان کو ٹیشو پیپر کہا جاتا ہے, ان کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, سویٹ ڈش کہا جاتا ہے, کیپشنز میں کہا جاتا ہے کون سے گھرانے کی ہے, تو ایک عام خاتون یا وہ جو گھر سے باہر نکلتی ہے اور اپنے گھر کے افراد کا خیال رکھنے کی کوشش کے لیے, ملازمت کے حصول کے لیے باہر نکلتی ہے, اس کے حقوق کہاں گئے جس کی جو ہے تمام تر فائٹ ہوتی ہے اسمبلیز میں, اور کوشش کرتے ہیں آپ لوگ کہ جی ہم فلاں قوانین پاس کرا رہے ہیں, فلاں چیزیں پاس ہو رہی ہیں. تو ایسی صورت میں یہ تو بظاہر صرف دھوکہ نظر آتا ہے عوام کے لیے. میں آپ سے اس میں صرف یہ کہوں گی جی کہ جب بھی خواتین کے اوپر کسی نے بھی کوئی بات کہی ہے, سب خواتین اس میں اکٹھی ہوئی ہیں, سمینہ اس کی گواہ ہیں, سب نے اس پہ ری ایکشن شو کیا ہے. ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ممبر بی اٹ فرام اینی پارٹی وہ کسی خاتون کے اوپر ایسے پرسنل اٹیکس یا ایسے ریمارکس دے. اس کو ہم سختی سے کنڈیم کرتے ہیں, اور ہم نے کنڈیم کیا ہے, اس کے سب گواہ ہیں, کیونکہ وہ بھی خواتین ہیں اور ہم بھی خواتین ہیں.
حکومتی پارٹی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خواتین نہیں ہیں اور ہمیں اپنے رائٹس پتہ نہیں ہے، بالکل ہمیں اپنے رائٹس پتہ ہیں، اور یہ مائنڈ سیٹ جو ہے جو برسوں کا بنا ہوا ہے اس کو چینج کرنے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ اتنی ساری خواتین اگر خوش قسمتی سے اگر استفاء ایوان میں آئی ہیں، اور جن کو میں اتنی ساری خواتین کہہ رہی ہوں، میں تو یہ کہوں گی بہت کم خواتین آئی ہیں ابھی بھی، صرف 66 خواتین ہیں، جبکہ آپ کی 50% آبادی جو ہے وہ خواتین کی ہے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ ہمیں خواتین کو فیڈرل گورنمنٹ ایسا لا پاس کرے کہ سب خواتین آئے ہی الیکٹڈ سیٹ سے، تاکہ وہ ایک عام آدمی تک اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کر سکیں، ان کی پرابلمز کو جا کے ایڈریس کر سکیں، اور پھر آ کے ان کے پیچھے ایک ہلکا ان کی سپورٹ کر رہا ہو۔ واقعی ہم کسی وقت اگر بے یار و مددگار فیل کرتے ہیں تو میں تو چاہتی ہوں کہ الیکٹڈ سیٹس جو ہیں ان کا کوئی بل پاس کیا جائے، فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے، یہ بہت بڑا نیک کام ہوگا کہ وہ کچھ خواتین جو ہیں وہ اس کو لے کے آئیں۔ عارفہ خالد صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی صوبائی رہنما، اس کے علاوہ سمینہ خاور حیات صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، پاکستان مسلم لیگ کاف کی صوبائی رہنما، اس کے علاوہ فائزہ ملک صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے پنجاب اسمبلی کی رکن ہمارے ساتھ تھیں، اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب صوبائی وزیر قانون وہ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، جبکہ سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری بھی آج کی اس گفتگو میں شامل رہے۔ ناظرین، اس تمام تر عوامل سے قطع نظر کہ کس سیاستدان کا کس سے جھگڑا ہے یا کس طرح کے معاملات ایسے ہیں جن کے بنیاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے جملے جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں یا ایک دوسرے پر جملے بازی کی جاتی ہے۔ سوال صرف اتنا پیدا ہوتا ہے کہ خواتین ان جن کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے، چاہے وہ کاف لیگ کی ہیں، آزاد امیدوار ہیں، نواز لیگ کی ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں، سوال صرف اتنا پیدا ہوتا ہے کہ ان کا جو ہے ان کی عزت اور ان کی رسپیکٹ جو کہ بنیادی ہونی چاہیے، جس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور جس کی اجازت نہ تو ہمارا دین دیتا ہے، نہ ہمارا اسلام دیتا ہے، نہ ہماری سوسائٹی دیتی ہے، اور نہ ہی وہ تمام تر عوامل جن کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی شخص کھڑا ہو کر کسی بھی خاتون کو بدتمیز بھی کہہ دیتا ہے اور کسی بھی خاتون کے لیے کسی طرح کے نازیبا الفاظ بھی استعمال کرتا ہے، جس کی جو ہے جس پر تنقید ان کی اپنی پارٹی کے اراکین بھی کرتے ہیں۔ بہت افسوس ہوا، اور خاص طور پر اس تمام تر معاملے کے بعد جس طرح سے گیلری میں بیٹھے ہوئے ہمارے سٹوڈنٹس اور طلبہ حضرات موجود تھے اور ان کے سامنے جس طرح سے ہمارے سیاسی اور عوامی نمائندوں کا ایک امپریشن گیا ہے اور ایک تاثر قائم ہوا ہے، وہ انتہائی افسوسناک ہے، اور امید یہ کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں کچھ بہتری یا کچھ اچھائی شاید سامنے آئے اور کوئی ایسے لاز جو ہے پیش کیے جائیں جن کے اوپر عمل درآمد بھی شاید ممکن بنایا جا سکے۔ آج کے اس پروگرام جائزہ سے اپنے میزبان جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے، کل حاضر ہوں گے ایک نئے ایشو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔